اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی بحث کا عنوان ہے انسان کے افعال کے بارے میں جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اور ایک واقعاً عقلی نظریہ ہے جو قرآن و سنت کے بھی عین مطابق ہے، الامر بین الامرین۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اور یہ انسان کے افعال یعنی ہم جو افعال انجام دیتے ہیں آیا حقیقت میں ہم بالکل آزاد ہیں یا مجبور ہیں؟ اس کو ہم نے رد کیا تو پھر کیا اس کی حقیقت کیا ہے، الامر بین الامرین سے مراد کیا ہے؟ بحث شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو تذکرات دینا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک انتہائی دقیق بحث ہے، علمی بحث ہے، اور ابھی جو میں بحث سمجھانے سے پہلے جو ایک دو مقدمات عرض کروں گا پیور عقلی اور فلسفی نظریہ ہیں، یعنی علمی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر توجہ کرنی پڑے گی، ظاہر ہے جو اب فلسفہ اور وہ نہیں پڑے ہوں گے، میں ابتدا میں تھوڑی علمی بحث جو ہے اس کو بھی انتہائی سادہ انداز میں کتاب کے مطابق جو ہے اس کو بیان کر کے پھر اس کو سادہ الفاظ میں بھی بیان کروں گا تاکہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ اصل بات جو ہے کہ یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ ابتدا سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر ہمیں بحث کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ سادہ سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کو خود انجام دیتے ہیں۔ جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے ہم اپنے اختیار اور اپنی قدرت کے ساتھ بولتے ہیں، کوئی چیز اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، کوئی عمل انجام دیتے ہیں، تو اس کے باوجود پھر یہ بعض لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کیا جھگڑا ڈالا ہوا ہے، یہ اصطلاحیں نکال کے لے آئے علمی، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے خود فعل انجام دیتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، برا کریں گے تو خدا بند عالم ہمیں اس کی سزا دے گا، اچھا کریں گے تو خدا اس کی جزا دے گا۔ تو میں عرض کروں گا کہ اتنا یہ سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ جو انسان یہ سوال کرتے ہیں یا یہ اعتراض کرتے ہیں اصل معنی میں انہیں نہ اپنی معرفت حاصل ہے۔ اس لیے میں پہلے جو میں نے ایک کورس کرایا تھا، یہ جو 7 کتابوں کا معارف اسلامی کا، اس میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے معرفت شناسی کا کورس تھا، یعنی معرفت کی شناخت، کیسے ہم معرفت حاصل کریں، معرفت ہوتی کیا ہے، علم ہوتا کیا ہے، دلیل ہوتی کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو کتاب تھی وہ تھی انسان اور جہان کی شناخت۔ جب تک ہمیں صحیح انسان کی حقیقت کیا ہے اور جہان کی حقیقت کیا ہے، ان کا ظاہر اور باطن کیا ہے، آیا ہے بھی صحیح یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اگر ہمیں یہ چیزوں کو پتہ نہیں چلے گا تو ہمارے لیے قیامت، جنت، دوزخ وہ بھی واضح نہیں ہوگا۔ پھر جب ہم پر شبہات آئیں گے تو ہم اس جو ہے جیسے آپ نے دیکھا کوئی انسان جو پہلے مسلمان تھے تو بڑے بڑے مولوی ملحد ہو جاتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، اور پھر کیونکہ ان کی دقت اتنی معرفت نہیں ہوتی، حقائق کا علم نہیں ہوتا، تو بعد میں کہتے ہیں پھر عجیب و غریب الزامات کہ بابا یہ مولویوں کی بنائی باتیں ہیں، فلاں سیدھا سیدھا چلو۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ بعض اوقات مختلف علاقوں میں کوئی ایسی زمینیں ہوتی ہیں جو مثلاً جو ہوتی ہے دلدلی ہوتے ہیں، اوپر سے صاف ایسے زمین پڑی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اس میں پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں دھنس جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، اور جتنا انسان اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اندر دھنستا جاتا ہے۔ مختلف بعض دریاؤں اور نہروں کے کنارے ایسی جگہیں ہیں کہ نیچے سے پانی ہوتا ہے، اوپر سے مٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو اب کیونکہ ہمیں اس جگہ کی معرفت نہیں ہوتی، ہم اس کو تصور کرتے ہیں کہ یہ ایک زمین جیسے دوسری زمین ہے، وہ بھی زمین ہے، اوپر سے مٹی پڑی ہوتی ہے، صحیح جیسے زمین ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے 2-4 قدم آگے چلتے جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دھنستی جاتی ہے، اور تھوڑا سا پیچھے بھی نکلنے کی کوشش کریں تو نیچے سے کیونکہ پانی تھوڑا اوپر آتا ہے اور دھنستی ہے نیچے، تو پاؤں پھنستے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے کہیں کہ بابا یہ بھی زمین تھی وہ بھی زمین تھی، نہیں، ہمیں اس کی معرفت نہیں تھی۔ یا بعض کا عام حالات میں بھی دلدلی نہ ہو
عام علاقوں میں دیکھیں کئی دفعہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، یہ جو کچی سڑکیں ہوتی ہیں، بارش آئی ہوتی ہے، ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی گیلی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے مٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی ہم جو ہے وہاں پاؤں رکھتے ہیں تو نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے گر جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ زیادہ گہرا ہو تو موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ورنہ کم از کم کپڑے خراب، جسم خراب، مصیبت، کوئی سائیکل موٹر سائیکل ہو تو جانور پھنس جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہمیں معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ یہ زمین، یہ رستہ کیسا ہے۔ بعض کا جو جا رہے ہیں کھڈا ہے، گڑھا ہے، اوپر جو ہے گھاس پھوس اگی ہوئی ہے، جیسے پاؤں رکھا تو اس کے اندر جا پڑے، اس کا مطلب ہمیں شناخت نہیں تھی۔ یہی مسئلہ ہے، خدا بند عالم نے یہ جو دین اسلام ہمارے لیے خلق کیا ہے، اس کے سارے عقائد، اصول ہمیں جو ہے حقائق بتائے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات ہمیں بعض حقائق کا پتہ نہیں چلتا اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی شرک کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں، درحالی کہ ہمیں شرک سے بچنا ہے، ہمیں جہالت سے بچنا ہے، ہمیں حقائق کو سمجھنا ہے۔ جب تک جیسے کہ ہم جو ہے اس دنیا جہان مادہ کے بھی حقائق نہ سمجھ سکیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ جیسے ہمارے پہلے جو مسلمان، جو دانشمندان، سائنسدان وہ رہے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی اسلام کے اصولوں کے مطابق بھی، لیکن انہوں نے تجربات کیے، انہوں نے محنتیں کی، تو وہ جو ہے دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ میڈیکل میں بھی اس دور کی جو صنعت ہوتی تھی یا جو بھی مثلاً اس قسم کی ٹیکنالوجیز تھیں، اس کے بعد اکثر مسلمان ہم نے ظاہری طور پر صرف جو ہے جو خدا نے نظام دیا تھا، جسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، جو نظام دیا تھا، نظام اسلام کے جس کو ہم عموماً اہل شیعہ اپنی زبان میں نظام امامت کہتے ہیں، اہل سنت اس کو نظام خلافت کہتے ہیں۔ میں اسی عقائد میں آگے بیان ہوگا یہ امامت خلافت کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو خلیفت الرسول ہے یا امام جو ہے وہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ امام وہ ہو سکتا ہے جو اس دنیا اور آخرت کی حقائق بھی سمجھتا ہو، ہماری مجبوری، کمی کاستی اور ہماری صلاحیتوں سے بھی واقف ہو اور غلطی کرنے والا نہ ہو۔ ایسا شخص وقت معصوم ہو سکتا ہے، اور معصوم کون ہے؟ خدا ہی جانتا ہے۔ ہم جیسے آج کل جو ہے تازہ لے لیں کہ ہمارے پاکستان میں مثلاً جو چل رہا ہے حکمرانی کا سسٹم کیا ہے، اصول ایک لکھا ہوا ہے، عمل اس پر نہیں ہوتا۔ جمہوریت ہوتی ہے، جمہوریت سے پہلے کیا وعدے دیتے ہیں، کسی نے کہا روٹی کپڑا اور مکان، کسی نے کو اور دیا، ہم یہ کر دیں گے، مشکلات کر دیں گے، قرضے ہٹوا دیں گے، تنخواہیں بڑھا دیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی، بجلی کا بحران حل کر دیں گے۔ جب آتے ہیں تو جو انہوں نے وعدے ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں، خود اور ایک خاص طبقے کو عیاشی کرتے ہیں اور قرض لے لیتے ہیں، سارے قرض ان کی عیاشیوں پر خرچ ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑا طبقہ ہے، بڑے ادارے ہیں، عوام بیچاری مہنگائی سے مہنگائی میں چلی جاتی ہے، غربت، افلاس، عدل و انصاف نہیں ملتا۔ غریب بیچارہ کوئی جرم کر بیٹھے تو اسی وقت اس کو جو ہے اٹھا کے اس کی ایسی تیسی کر دی جاتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے دہشت گرد جو اربوں ڈالر جنہوں نے کھایا، کئی ہزار اور سینکڑوں بندے جنہوں نے مروا دیے، یہ ڈکٹیٹر، یہ حکمران، وہ آرام سے اول تو ان پر کیس نہیں چلتا، کیس چل جائے، سزا بھی ہو جائے تو ہمارا یہ جو خان صاحب مدینہ کی ریاست والے آئے تھے جو کہتے تھے NRO نہیں دوں گا، ان سے نکال لوں گا، ان کی رگوں سے، وہ جو دے بھی رہے تھے کوئی صلح صفائی سے وہ بھی گیا، اور وہ جیل سے جن کو سزا ہوئی تھی وہ نواز شریف صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے بال بھی نہ بگاڑ سکے، ان کی بیٹی سارا خاندان پھر رہے ہیں، 4 دن مقدمہ چلاتے ہیں، ختم۔ جو وعدے کیے تھے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اس سے بڑا بدماش اور کرپٹ انسان جو ہے، لیکن میڈیا نے اٹھائے ہوئے ہے، باقی جو ہوتے ہیں مثلا مقتدر ادارے وہ ان کے ساتھ اور اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ نہ کوئی اسلام کا نام لے کر یعنی اسلام کی روح جو ہے اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ عدل و انصاف، دہشت گردی، کون دہشت گردوں کو کس نے پیدا کیا؟ کوئی بھول ہے کہ انہوں نے ان کو ٹریننگیں دی اپنے ڈالر کمانے کے لیے؟ ابھی کرونا میں کیا ہوا؟ کرونا میں جو ہے باہر سے حکم آ گیا صرف ان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے مریض زیادہ ہیں، بیچارے جو زائرین جا رہے تھے، یہ جو تبلیغی جماعت والے اور جو بھی دینی طبقہ زیادہ جو ان کو پکڑ کر کیمپوں میں، پھر تھا کہ چلو 15-20 دن رکھو، اس میں ہو جاتا ہے، پہلے ایک جگہ پہ رکھا، یہاں سے دوسری جگہ پہ، پھر 3 ضلعوں میں رکھ کے جو ہے یعنی 2 مہینے سب 60 دن، کوئی
3 مہینے 90 دن، یعنی بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں، بچے عورتیں ساتھ تھیں، لیکن کیا ہے رپورٹیں بنا کے جو مثلاً ایک ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ میں پیش ہوئی کہ جی ایک بندے پر کس نے کہا 9 لاکھ، کس نے کہا 25 لاکھ خرچہ ہے، فلاں سارے لے کے کیا ہوگا، اس طریقے سے تکے اٹے سٹے چلا رہے ہیں۔ جبکہ اسلام نے ہم کو جو اسلام نے نظام دیا، نظام کو ہم نے چھوڑ دیا، احکام کو لے لیا۔ زیادہ زیادہ جی نماز پڑھنی ہے، نماز کی روح سے ہم واقف نہیں ہے، نماز پڑھنی کیوں ہے، کیوں نماز واجب کی گئی ہے، کیوں روزہ واجب کیا گیا، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی احکام ہیں ہم ان کی روح سے ہی واقف نہیں ہیں۔ مردہ اسلام کو جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، مردہ اسلام کو ہم اٹھا کے پھر رہے ہیں، مردہ سے جتنا زیادہ مردہ رکھو گے اتنی بدبو زیادہ ہوگی، لہذا اس میں روح ڈالنی چاہیے، زندہ اسلام چاہیے، اس طرف ہم آتے نہیں۔ حتیٰ حقیقت سی بات ہے، ہم خود شیعان بھی، ہماری جو عوام ہے سوائے ایک خاص جو ہے طبقہ علماء کا یا جو کچھ پڑھے لکھے جن کو ہم اپنی زبان میں انقلابی مثلاً کہتے ہیں، ان میں سے بھی بہت ایک چھوٹا جو سمجھتے ہیں کہ نظام اسلام کیا ہے، یعنی اللہ نے جو ہمیں دیا کہ نظام امامت، اور جب امام غائب ہیں تو ان کے جو ہے غیبت میں جو ہے کوئی جو ولی فقیہ ہوگا، کوئی حاکم ہوگا کہ جو ہمیں بتائے گا جو کہ اسلام کا اس وقت جو ہے حکم یہ ہے، ہم نے اسی میں جھگڑا ڈالا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے اس کو بنا دیا، کوئی جن کو کہتے ہیں یہ تو حکومت میں آ گیا، ان کی تو فقط ایران تک چلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ایرانی ٹیکس دیتے ہیں، حکم وہیں تک چلتا ہے۔ ہاں باقی کیونکہ اب سرحدیں بن چکی ہیں، لیکن ان کا وہ حکم جو ہمارے اختیار میں ہو، مثلا وہ کہتے ہیں فلاں چیز جو ہے فلاں کمپنی کی بننا، یہ کھانا حرام ہے نہ کرو، امریکہ کے اس وقت حد اقل نفرت کرو، مظاہرہ نہیں کر سکتے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کے خلاف کم از کم بیان تو دو کہ وہ ظلم کر رہا ہے، مثال میں دے رہا ہوں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں جمہوریت میں، لیکن اس کا بھی ہم نے آگے سے مقابلہ نہیں، فقیہ نہیں، فقہا فلاں ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، فلاں نظام کی طرف ہم آنا ہی نہیں چاہتے، سیکولر پر اب دیکھیں یہی جو ولایت فقیہ پر نظام اسلام پر کر رہے ہوتے ہیں، دن رات انہوں نے لگایا ہوتا ہے، اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا کریں کہ باقی حکمرانوں پر یہ کتنا کرتے ہیں، امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، ظالموں کے خلاف، ادھر نہیں بولیں گے، ادھر ایک عالم نظریہ بیان کر رہا ہے، اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، اس کا علمی جواب دے بیان کرے، لیکن ایسی کی تیسی کر کے، اور پھر ہمارے مسلمانوں میں جو فرقہ یہ شیعہ میں چاند، یہ ملنگ، یہ اخباری، یہ تقلیدی، فلاں، یہ انقلابی، یہ غیر انقلابی، فلاں گروپ، یہ فلاں گروپ، اس کے بعد سنیوں میں چلے آئیں، ایک اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، پھر ان میں آگے 20 گروپ، اور سارے ایک دوسرے کو کافر اور مشرک اور توہین رسالت کیا کیا فتنہ مچایا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب میں نام لینا بات کر مناسب نہیں ہوتا، کیسے کیسے مفتی سامنے آ گئے جن کی روز جو ہے مارڈر گرلز کے ساتھ جو ہے ان کے افیئر رائے ہوتے ہیں، تھپڑ کھا رہے ہیں زور، اور پھر بھی ان کے ساتھ بھی طبقہ ہے، ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ میں قرآن نے بھی نعوذ باللہ یہ ایسا کام کیا، رسول نے بھی نعوذ، ان پر بھی تہمت لگا، یہاں توہین رسالت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، سارے نیچے سے واہ واہ اور صدقے یا رسول اللہ اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، دوسرے کھڑے ہوئے ہیں سب کو کافر خنزیر، نبی کے اہل بیت کو نہیں چھوڑتے، دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہے ہیں، نہ ان پر پرچہ درج ہوتا ہے، نہ کچھ ادھر سے اختلاف کر دے، جو ذرا کمزور ہیں ان کی شیعوں، مثلا جو قربانی کا بکرا بنتا ہے اکثر شیعہ قوم ہی ہوتی ہے، اور شیعوں میں بھی جو ہے بات یہ بھی توہین کرنے سے بات نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی توہین کر کے اسلام کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہو گیا کہ آہستہ آہستہ کہ پورے اس کو جو ہے بند کر رہے ہیں، جو مشرق وسطیٰ میں ہوا تھا، اب جو ہے پیش نمازوں کو تنخواہیں دی جائیں گی، جمعہ جو ہے حکومت کی طرف سے خطبہ جو جمعہ کا لکھا ہوا آئے گا، مدارس کی جو آپ نے بات چلی ہوئی ہے کہ جو ہے طلباء علماء یہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، کیوں نہیں لے سکتے، تم کون ہوتے ہو، لیکن قصور کس کا ہے؟ قصور بدبختی ہماری اپنی ہے، نہ ہم نے کیا ایک دوسرے کی توہین کی، ہم نے ایک دوسرے کے لیے مساجد کے دروازے بند کر دی، ہمارا ماضی درخیان تھا، اختلاف پہلے بھی رہے ہیں، بیٹھ کے علمی گفتگو کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ بھی ہو تو احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی شخصیات کا احترام کریں، باوجود یہ کہ آپ اختلاف ہے، لیکن ہم نے اس کو کفر و شرک اور دشمنی کا ذریعہ بنا کے
اب حالت یہ ہے کہ جتنی بھی تقریباً ہماری اسلامی یہ جماعتیں تنظیمیں ہوتی ہیں ساری ٹوٹیں کر رہی ہوتی ہیں انہی حکومتی اداروں کا. ایک اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کبھی اس کے خلاف جو کفر کا فتویٰ لگا دیا، کبھی ان کی شخصیات کی توہین کرا دی، کبھی ان کے 5 قتل کروا دیے، یہ نکل آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوئے ہیں. کوئی آ کے وحدت کی بات کرتا ہے، کوئی حقیقت کہتے ہیں یہ تو مثلا شیعہ ہوگا، کہیں گے وہابی ہو گیا، وہابی ہوگا کہیں گے یہ تو شیعہ، اس میں جراثیم پائے جاتے ہیں. مت مار کے رکھ دی، جبکہ خداوند عالم نے ہمیں ایک بہترین نظام دیا تھا امامت کا، اور اس میں جو ہے اس سے پہلے توحید کا کہ ہم جب تک صحیح توحید کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک موحد نہیں ہو سکیں گے، عمل نہیں کر سکیں گے، اور توحید کو اس وقت سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ خود اپنی حقیقت کا علم نہ ہو. من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، امام علیہ السلام سے منسوب ہے نا قول، جو آپ نے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا. لہذا ہمیں حقیقت میں پہلے توحید کو، اپنی حقیقت کو، جہان کی حقیقت کو، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، مجرد کیا ہے، مادی کیا ہے، ہمارا رستہ کون ہے، کیسے ہم نے جانا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے روحانی بیماریاں کیا ہیں، جسمانی بیماریاں کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے، کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، رستہ ہمارا کون ہے، دنیا میں ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، دنیا کے بعد کوئی جہان ہے بھی صحیح نہیں. جب تک یہ سارے حقائق ہمارے لیے واضح نہیں ہوں گے ہم صحیح رستے پر کیسے چل سکیں گے. لہذا یہاں جب ہم کہتے ہیں ادھر سے خداوند عالم فرماتا ہے خداوند عالم واجب الوجود ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک وہ ہے. جب یہ کہہ دیا تو اب بعض لوگ آگے جب کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق وہ ہے، ہمارا بھی خالق وہ ہے تو ہمارے افعال کا بھی خالق وہ ہوگا. اس کا مطلب ہے ہم اپنی مرضی سے کچھ انجام نہیں دیتے بلکہ ہمارے فعل کو بھی وہ خلق کرتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے انجام دیتے ہیں تو کہیں گے یہ شرک ہو گیا. یعنی خدا کے نزدیک آپ یہی کہنا چاہ رہے ہو نا کہ خدا بڑا خالق ہے اور آپ چھوٹے خالق ہو، یعنی آپ بھی تو خالق کر رہے ہو نا، لہذا یہ شرک ہوگا. تو پھر یہ توحید افعالی میں جو ہے خدا کا انحصار یعنی خالقیت میں ختم ہو جائے گا. آپ یہی کہنا چاہیں گے کہ خدا بھی خالق ہے، وہ بڑا خالق ہے، آپ چھوٹے خالق ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. لہذا انہوں نے شرک سے خالقیت میں بچنے کے لیے اور توحید در خالقیت کو بچانے کے لیے یہ مجبر، انہوں نے جبر کا نظریہ اختیار کر لیا، جو کہ یہ بھی توحید کے خلاف ہے، اصل عدل کے خلاف ہے. دوسرے یہ اصل بحث یعنی یہ ہے، علمی بحث ہے. شاید آپ کو بتا دوں کہ سادہ انداز میں یہ کوئی آپ نے لیے کوئی چیز واضح نہ ہو، آپ کو کوئی چیز اس سے نظر نہ آئے یہ کیا بحث ہے، لیکن جب تک معرفت نہیں بڑھے گی ان حقائق کا علم نہیں ہوگا. اور یہ بیچارے حقیقت ڈھونڈنے نکلے تھے، یہ کوئی اسلام کے دشمن نہیں تھے. ہم تو بیٹھ کے لگا دیتے ہیں نا وہابی دشمن، وہابی کہیں گے شیعہ دشمن، شیعہ کہیں گے بریلوی دشمن. یہ تو اب ہمارا احساساتی جو ہے نا ظلم بن گئے. جہالت کہہ سکتے ہیں، بعض چیزوں میں سیاسی جو ہے طور پر یہ غلط کاریاں کی گئیں، لیکن اکثر یہ جو علماء دانشمندان تھے اصلی رستے سے کیونکہ بھٹک چکے تھے، پہلے چھوٹی سی پہلے غلطی کر چکے تھے. جب صاحب ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر آگے تک جو ہے غلطی اور بڑھتی چلی جاتی ہے. جب جیسے ٹرین جا رہی ہوتی ہے نا پٹڑی سے، ایک زاویہ پٹڑی کا تھوڑا سا 1 انچ یا 1 فٹ ابتدا میں غلطی ہو جائے تو جتنی یہ مرکز سے دور ابتدا سے ہوتی جائے گی اتنا انحراف بڑھتا جائے گا. اب یہ ہے کہ غلطیاں تو ہی اب جیسے ہم زید مقابلے میں آ جاتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اس وقت بھی کوئی ڈٹ گیا چاہے نہ سمجھی کی وجہ سے. بعض لوگ جو تھے وہ تو حقیقتاً مثلا جیسے اب حکومتوں میں ہوتا ہے، حکومتوں میں کیا ابھی یہ جو ادارے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ادارہ چاہتا ہے کہ ہماری قدرت ہو، جو ہم چاہیں کریں. یہ قانون کہتے ہیں دوسروں کے لیے، ہم جو چاہیں کریں، ہمارے بیوی بچے آزاد ہوں. ہم جو یہ باپ کا مال سمجھتے ہیں، ملک ہمارا ہو، یہ کب ہو سکتا ہے جب قدرت حاصل ہوگی. لہذا ہمارے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی پوسٹ پر بھرتی ہونا شروع کرتے ہیں جب دوسروں کو بجائے اس کے کہ یہ پبلک اپنا سروس ان کے پاس ہوتی ہے نا، یہ پبلک کے جو ہے یعنی غلام ہیں، سروس دینے والے ہیں، نوکر ہیں، لیکن یہ سربراہ بن جاتے ہیں اور پھر اپنے بیٹھ کے جیسے باپ کی حکومت چلاتے ہیں، کچھ بڑا کچھ چھوٹا. تو یہاں سے جو ہے اسی طریقے سے پہلے بھی ہر حکومتوں میں یہ ہوتا رہتا ہے سوائے کہ معصوم کی حکومت ہو. البتہ یہ نہیں کر سکتے کہ جس نے غلطی کی ہو سکتا ہے بعد میں جان بوجھ کر نہ کی ہو. اب یہ تو خدا جانتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں آثار. بات سے ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو لیکن کچھ ان کے ساتھ جو ہے گروپ آ جاتا ہے، ڈٹ جاتے ہیں. اب کیا غلطی ہو گئی،
اب آگے سب نے کوشش کی، جو اکثر علماء ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں، لیکن ابتدا غلط تھی تو آگے آگے چلتے گئے اور بڑھتی گئی، حالانکہ ہمیں نبی اور ان کے اہل بیت کے دروازے پر آنا چاہیے تھا، قرآن کی تفسیر ہو، حدیث کی تفسیر وہ بہتر جانتے تھے، لیکن محجور ہو گئے، تھوڑے لوگ ان کے ساتھ احترام کرتے رہے، جیسے آج بھی مدینہ کی ریاست کا احترام نہیں ہو رہا، کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنائیں گے، عملاً کیا سامنے بیٹھ کے کتوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، جن کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات البتہ جو مشہور ہے، اور جو ہے ہر کرپشن کر رہے ہیں، جن ہر ظلم ہو رہا ہے، غریبوں کے پر ٹیکس زیادہ لگ رہا ہے، اپنی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، کم از کم اپنی تنخواہیں تو نہ بڑھاؤ، اگر غریبوں کی نہیں بڑھا سکتے تو ایک دو بندہ جو ہے وہ 5 لاکھ میں 2 بندے گزارا نہیں کر سکتے، غریب کو 15,000 میں جو ہے وہ کہتے ہیں 18,000 میں کرو، جس کا 5,000 بل آ جاتا ہے بجلی کا، 5,000 گیس کا، 3,000 آگے پیچھے، بیچارے کے سکول کے بچوں کی جو ہے وہ فیسیں پوری نہیں ہو سکتی۔ لہذا میں یہ سارا مقدمہ اس لیے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت میں جو ہے یہ ہمیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افعال ہم انجام دیتے ہیں، یہ مولویوں نے گھڑی گھڑائی بحث ہے فلاں، یہ حقیقت کیا ہے؟ تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض چیزیں ان کے ہم حقائق نہیں سمجھتے، دقیق معرفت حاصل کرنے کے لیے اس پر ٹائم لگانا پڑتا ہے، علمی طور پر جب تک حل نہ ہو، عملی ہم سے کیا ہوتے ہیں، نقصان ہوتے رہے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ایک جو ہے جس نے نظری تعلیم نہ پڑھی اور فقط پریکٹیکل تھوڑا، اگرچہ پریکٹیکل سے تجربہ ہو جاتا ہے، لیکن پہلے تھیوری پڑھی ہوگی، چاہے کتابوں میں پڑھیں چاہے زبانی آپ کو بتائے، تب پریکٹیکل کر سکیں گے، ورنہ تکے لگا کے جو پریکٹیکل کریں گے اس میں غلطی کا چانس زیادہ ہوگا۔ لہذا جب یہ کہتے ہیں کہ توحید ہم موحد ہیں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، خدا کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو ہمارے افعال بھی تو چیز میں آتے ہیں، یہ تو ایک چیز ہے، جس کا مطلب اللہ اس کا خالق ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ ہم خود خالق ہیں تو اس سے کیا ہے، شرک لازم آئے گا، لہذا یہ جبر کے قائل ہو گئے۔ اس طرف سے دوسرے لوگ اٹھے، انہوں نے کہا یہ تو ظلم ہے، یہ جو مفوضہ تھے یا معتزلہ وغیرہ تھے، انہوں نے کہا دیکھیں اگر ہمارے سارے افعال کا خالق خدا ہے، چاہے اچھی ہوں چاہے برے ہوں، تو یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم بنا دیا، اس کو نیک اولاد بھی دی، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، کیونکہ یہ سارے جو فعل اللہ کے حکم سے ہی ہو رہے ہیں، جو کچھ یہ کردار اچھا ادا کر رہا ہے یہ اللہ اس میں اس کے افعال کا خالق خدا ہے، اگر یہ نظریہ ہو۔ دوسرا جو ہے وہ جاہل بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، رشوت بھی لیتا ہے، بکواس بھی کرتا ہے، فوش بھی دیتا ہے، دوسروں پر کفر کے فتوے بھی لگاتا ہے، اور جو برا کام یہ کرتا ہے اصل میں وہ تو کیا کرتا ہے، اس کا تو اختیار ہی نہیں ہے، آپ کے نظریے کے مطابق جو کچھ کروا رہا ہے اللہ کرا رہا ہے، تو پھر اللہ اس کو جہنم میں جو بھیجے گا، پہلے تو یہاں پر کہ اس کو اچھا بنا دیا، اس سے ہر اچھے کام انجام دلوا رہا ہے، اس سے برے کام کر، یہ عدل ہے، یہ دونوں خدا کے بندے نہیں ہیں، خدا تو کہتے ہیں عادل ہے، خدا ظلم نہیں کرتا، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عن ذالک، یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ جو ہے اس کو برا کردار اور برے افعال کا مالک بنا دیا، اس کو اچھے افعال کا مالک بنا دیا، یہ تو گیا دنیا میں۔ اس کے بعد آخرت میں اللہ کہتا ہے جو بھی برے کام کرے گا اس کو میں جہنم میں پھینکوں گا، جو اچھے کام کرے گا اس کو جنت میں دوں گا۔ اس کا تو کوئی اختیار نہیں تھا، برے کام بھی نعوذ باللہ کروانے والا خدا اور اچھے بھی کروانے والا خدا، تو اس کو جہنم میں پھینک دیا، اس کو جنت میں، تو یہ نعوذ باللہ ظلم نہیں ہے۔ یا پھر یہاں پر یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ چاہے تو برے کو جنت میں بھیج دے، اور برے کو جنت میں اور اچھے کو جہنم میں، نعوذ باللہ، تو یہ اور یہ بھی ظلم ہے۔ اس ظلم سے بچنے کے لیے ان کا نظریہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہو گئے، تفویض کے قائل ہو گئے۔ تفویض کیا کہا کہ خدا بند عالم نے ہمیں خالق کر کے اب چھوڑ دیے، ایک عرصے کے لیے دنیا میں ہم آزاد ہیں، جو کچھ بھی ہم انجام دیتے ہیں یا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ہم مکمل آزاد ہیں، مکمل ہمارا اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ فعل جو ہے خدا کا بھی فعل اور ہمارا بھی فعل ہو، تو یہ ظلم ہے۔ اس ظلم سے، جبر سے بچنے کے لیے خدا بند عالم کی عدالت پہ یہ جو حرف آ رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اور خدا کی عدالت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے توحید در خالقیت کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وہ ادھر گمراہ ہو گئے، یہ ادھر گمراہ نہ کہیں، یعنی غلطی پر ہو گئے۔ بعض کا الفاظ سخت ہوتے ہیں کیونکہ ہم علمی بحث کر رہے ہیں، کسی کی توہین کرنا نہیں چاہتے، ہم حقیقت کے پیچھے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر ہم نے یہ جو دونوں کو رد کیا کہ نہ وہ نظریہ ٹھیک ہے، ایک نے جو ہے عدل کو خراب کر دیا، دوسروں نے توحید در خالقیت کو خراب کر دیا۔
تو حقیقی نظریہ کہ جو عقل بھی جس کی تائید کرتا ہے اور قرآن اور سنت سے بھی وہ جو ثابت ہوتا ہے، جس میں توحید در خالقیت اور توحید افعالی بھی واقعاً توحید حقیقی رہتی ہے، اور جس میں خدا بند عالم کی عدالت کا نظریہ، اس پر بھی کوئی حرف نہیں آتا، اس میں بھی کوئی نقص نہیں آتا، اور باقی جتنی مشکلات بعد میں پیش آتی ہیں وہ حقیقت میں وہی نظریہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خدا بند عالم کی بتائی ہوئی وحی کی روشنی میں ہمیں بتایا، اس علم وحبی کے ذریعے ہمیں بتایا، وہ ہے لا جبرا ولا تفویضا بل الامر بین الامرین۔ لہذا جتنے بھی مسلمان حکماء، فلاسفہ اور متکلمین شیعہ ہیں وہ اس کے قائل ہیں، اور انہوں نے جو ہے اسی نظریے کے ذریعے عدل خدا کو بھی اور خالقیت اور توحید افعالی کو بھی صحیح طریقے سے قائم رکھا اور اس کو کھول کر بیان بھی کیا۔ اب جو ہے یہ ہو گیا مقدمہ کہ کیوں ہم یہ بحث کرتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ کیسے جبر بھی غلط ہے، تفویض بھی غلط ہے، تو یہ نہ جبر ٹھیک ہے نہ تفویض، تو حقیقی نظریہ پھر کیا ہوگا؟ یہ جو الامر بین الامرین یعنی جبر اور تفویض کے درمیان والا، لفظی معنی اس کا یہ بنتا ہے، یعنی جبر اور تفویض کے درمیان والا رستہ وہ کون سا ہے، کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اس کی دو پہلے دلیلیں پیش کروں گا، مقدمے، وہ آپ کو سمجھ تھوڑا سا یہ علمی ہیں، کوشش یہ کروں گا کہ اس کو سادہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ جب تک یہ حل نہیں ہوں گے اگلی چیز جو حل نہیں ہوگی۔ یہ پہلے مقدمے بیان کر کے علمی طور پر اس کو ثابت کروں گا تاکہ آپ کے لیے حل ہو جائے، اس کے بعد پھر بھی جن کو مشکل رہ گئی سادہ سے تمثیل اور مثال کے ذریعے ان کو یہ نظریہ سمجھاؤں گا، اور آخر میں جا کر پھر قرآن اور حدیث سے نظریے کی حق میں جو آیات اور روایات ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ خدا بند عالم ہمیں گمراہی سے بچائے اور حقیقی طور پر ہمیں عدل الہی کو بھی اور توحید کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس معرفت کے راستے پر چلتے ہوئے خدا بند عالم کے رضا کی مقام جنت تک پہنچ سکیں۔ فی الحال آج میں اپنی بحث کا اختتام یہیں پر کروں گا، کل سے میں پہلے دو ادلہ یعنی دو دلیل، دو براہین پیش کروں گا اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دو چیزیں آپ کے لیے حل ہوں۔ ایک مثلا میں ابھی اشارہ کر دیتا ہوں، فلسفی قاعدہ ہے کہ جو معلول ہوتا ہے وہ اپنے علت کے ساتھ عین ربط، اس کا محتاج ہوتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا، جو کچھ بھی اس کی زندگی، اس کا وجود، اس کا جو کچھ بھی دار و مدار ہے وہ اس کی علت پر ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر یہ علت ختم ہو جائے یا علت سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے تو سمجھے اس کا وجود ہی فانی ہو جائے۔ لہذا جو کچھ یہ معلول انجام دیتا ہے، اس معلول کا یہ فعل ہوتا ہے تو اس کو تاثیر علت کی طرف سے وجود مل رہی ہوتی ہے۔ لہذا جب جو اثر اس کا معلول کا ہوگا وہی علت کا بھی ہوگا۔ اور دوسرا جو تھا کہ جو وجود ہے نا، چاہے ایک تو ہے نا وحدت الوجود جو عرفار وہ ویسے کرتے ہیں، بعض ان کو مشرک کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں عین توحید ہے، وہ ہماری بحث نہیں ہے۔ ایک بحث ہوگی کہ خود جو وجود ہے نا، وجود اس کی حقیقت جو ہے وہ ایک ہے، اس کا معنی ایک ہے، جس کو ہم فلسفی زبان میں کہتے ہیں کہ وجود مشترک معنوی ہے، مشترک لفظی نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ یعنی جیسے خدا واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ وجود یعنی ہونا، کسی ذات کا ہونا، یعنی عدم نہیں ہے، یہ ہونا خدا پر بھی صدق کرتا ہے، ہم پر بھی۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ خدا ہے لیکن وہ واجب الوجود ہے، ہم بھی ہیں لیکن ہم ممکن الوجود ہیں۔ مرتبے کا زمین و آسمان کا لازم مستحق کا فرق ہے، لیکن مفہوم میں، ہونے میں، یعنی خدا بھی ہے ہم بھی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں جب حل ہو گئیں اس کے بعد جو ہے پھر کریں گے کہ جو کچھ بھی ہم فعل انجام دیتے ہیں اس میں پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں، اس میں ہمیں وہ زندگی، وہ قدرت، وہ ارادہ انتخاب، وہ سارا کچھ خدا کی طرف سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے جب ہم فعل بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو ایک منٹ کے لیے اس کو کٹ کر دیتا، روک دیتا، ہم کچھ بھی نہ کر سکتے، لیکن خدا بند عالم دیکھ رہا ہوتا ہے، قدرت دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو کیونکہ وہ جو قدرت و اختیار دی ہے، اگر اس کو منع کی گیا کہ برا فعل انجام نہ دے، لیکن اس کے باوجود یہ برا فعل انجام دے